السلام علیکم جانے جہاں میں خوش آمدید. جنت کے پتے بائی نمرہ احمد ایپیسوڈ 48. سین وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں پہ آپ لوگوں کو کچھ دن پہلے کا واقعہ یاد ہوگا کہ ایک دفعہ جہان سکندر نے فریحہ اور کرامت کو رات کو ایک دکان کے اندر جاتے ہوئے دیکھا تھا اور پھر کچھ اس نے ثبوت بھی ان کے اکٹھے کیے تھے اور ایک دن اس نے فریحہ کو جو صبح صبح واک پہ جا رہی تھی اسے روکا تھا. تو آج سین وہاں سے شروع ہو رہا ہے. پہلے تو فریحہ نے گردن موڑ کر کچھ حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اس سے پوچھا کہ ہاں بولو. اور جہان آگے سے کہنے لگا کہ میرا خیال ہے کہ ہم ادھر بینچ پہ بیٹھ جاتے ہیں. پر اعتماد سی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اس نے ہاتھ سے سڑک کنارے بنی بینچ کی طرف اشارہ کیا اور فریحہ کہنے لگی کہ لڑکے میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے, جو کہنا ہے نا یہی کہو. اچھا ٹھیک ہے, اب آپ میری بات سنیں. کندھوں کو ذرا سا اچکا کر وہ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا, آپ نے مجھے پناہ گزین کی اولاد کہا تھا نا؟ اور فریحہ جھٹ سے بولی, ہاں تو اب بھی کہتی ہوں اور بہت جلد تمہیں اس جگہ سے نکلوا کر بھی دکھاؤں گی. اس نے ہلکی سے استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا تھا. اور پھر جہان کہنے لگا کہ لیڈی فریحہ, پناہ گزین کی اولاد ہونا تو بہتر ہوتا ہے, لیکن اپنے شوہر کے چھوٹے بھائی کے ساتھ تعلقات استوار کرنا اور ہر 2 روز بعد رات کے 12:30 بجے میکینک شاپ میں وہ کرنے سے جسے گناہ کہتے ہیں. اور اس سے پہلے کہ وہ آگے کچھ کہتا, اس نے اپنی زندگی میں پہلی دفعہ کسی گلابی اور سنہری سے انسانی چہرے کو سفید پڑتے ہوئے دیکھا تھا, ایسے جیسے کسی نے سفید پینٹ کر دیا. اور فریحہ کا تو سارا خون ہی نچڑ گیا تھا اور کتنی ہی پل تو وہ شل کھڑی رہی. جی تو اب آپ میری بات سنیں. مجھے اور میری فیملی کو اگر آپ نے یہاں سے نکلوانے کی کوشش کی تو میں آپ کے شوہر کے پاس چلا جاؤں گا, اور یہ مت سوچئے گا کہ وہ میری بات نہیں مانیں گے. میں ان کو وہ ثبوت بھی دکھاؤں گا جو میں نے اکٹھے کیے ہیں. اور یہ مت بھولیے گا کہ کیمرہ ہر گھر میں ہوتا ہے. اور فریحہ نے تو شاید کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں پکڑی جائے گی, اور وہ اتنی ششدر کی تھی جواباً کچھ کہہ بھی نہ سکی وہ, اور وہ اسے یوں ہی ہکا بکا چھوڑ کر پلٹ آیا. اور اس کا اپنا دل بھی زور زور سے دھک دھک کر رہا تھا. بہت دنوں سے اس نے فریحہ کے سامنے خود پہ اعتماد بھی قائم کیا تھا, اور یہ کیمرے والی بات تو خالی ایک دھمکی تھی, اس کے پاس واقعی کوئی ثبوت نہیں تھا. سامنے کوئی مرد ہوتا تو رکھ کے 2 تھپڑ لگاتا اور بک چھک کر چلتا اسے کرتا, لیکن فریحہ کا غرور کچھ ایسے گھائل ہوا تھا کہ وہ سنبھل ہی نہیں سکی تھی, اور وہ دبی مسکراہٹ کے ساتھ واپس آ گیا. اور پھر دوبارہ وہ کبھی کرامت بے کی دکان پہ نہیں گیا تھا. علی کرامت کے گھر جانا بھی اس نے ترک کر دیا تھا, اور اس کی عزت نفس کو گوارا نہیں تھا کہ اب وہ ان کے گھر جائے. لیکن اکثر اسکول سے جاتے ہوئے بس سٹاپ پہ شٹل کا انتظار کرتے وہ علی کرامت کو اپنی ڈاکٹر ممی کے ساتھ آتے ہوئے دیکھتا تو پھر کافی دیر ان کو دیکھتا ہی رہتا. نقاب سے بھی ان کی آنکھوں کی مسکراہٹ اور نرمی چھپتی نہیں تھی. عمر حاکان اکثر نخوت سے کہتا نظر آتا کہ اس کی چچی ایک بدصورت سیاہ فام عورت ہے, لیکن جہان کو تو وہ بہت خوبصورت لگتی تھی. مرراح جمیلہ, اس کی مرراح جمیلہ. اس نے بہت عرصے بعد بالآخر ایک دن وہ مرراح جمیلہ والا کارڈ ان کو دے ہی ڈالا. وہیں بس سٹاپ پہ کھڑے کارڈ پلٹ کر دیکھتے وہ بے اختیار ہنستی تھیں. پھر بہت عرصہ نہیں گزرا جب اس نے سنا کہ نانا کی طبیعت خراب تھی, اور ممی کو اس خبر نے بے یقین کر دیا, اور وہ بار بار پاکستان فون کرتی. اسے تو نہ بتاتی, لیکن وہ دروازے کی اوٹ میں کھڑا سنتا رہتا. اس کی ممی
اپنے بھائیوں سے التجا کر رہی ہوتی تھیں کہ پلیز بھائی مجھے اس طرح سے منع تو مت کرے، میں ابا سے ملنا چاہتی ہوں، بس میں اور جہان ہی آئیں گے اور کسی کو پتہ نہیں چلے گا، اور پلیز آپ مجھے آنے دیں، وہ آنسو پونچھتی ہوئی منت بھرے لہجے میں کہہ رہی ہوتی۔ اور ایک شام تو اس نے بھی کچھ ہمت جمع کر کے ابا کے کمرے کا ایکسٹینشن ریسیور تب اٹھایا جب ابا سو رہے تھے اور ممی لیونگ روم میں بیٹھی پاکستان بات کر رہی تھیں، اور دوسری طرف فرقان ماموں سبین پھوپھو سے یہ کہہ رہے تھے، کوئی ضرورت نہیں ہے سبین، اور بابا بالکل ٹھیک ہیں، اور تم یہاں آنے کا سوچو بھی مت، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اور میں آنا چاہتی ہوں۔ ہرگز نہیں، تمہارے اس مغرور شوہر نے سارے زمانے میں ہمیں بدنام کر کے رکھ دیا ہے۔ ارے ہم تو پہلے ہی لوگوں سے اس بات پہ منہ چھپاتے پھرتے ہیں کہ ہمارا بہنوئی مفرور ہے اور سیاسی پناہ لے کر رہ رہا ہے، اب تم آؤ گی تو ساری دنیا کیا کہے گی؟ مجھے ابا سے زیادہ کسی کی پرواہ نہیں ہے، اور سکندر تو ویسے بھی میرے ساتھ نہیں آ رہے، میں بس ایک دن کے لیے آ جاتی ہوں نا، اور اگر رشتہ داروں سے سامنا ہو بھی گیا تب بھی وہ مجھے کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب بھلا ابا سے ملنے آنے پہ کون مجھ پہ انگلی اٹھا سکتا ہے بھائی؟ شاید ممی کو ماموں کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ میری بات سنو سبین، ہم نے تمہارے شوہر کے اس کارنامے کے بعد لوگوں سے کہہ دیا ہے کہ سکندر ذلت اور شرمندگی کے باعث ساری زندگی پاکستان کا رخ نہیں کر سکتا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک انجام دیا ہے نا اس نے، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم لوگوں نے تم لوگوں سے قطع تعلق کر لیا ہے۔ اور فون لائن پہ تو چند لمحے ایک ششدر سی خاموشی چھا گئی، اور پھر ممی کی ڈوبتی ہوئی آواز سنائی دی، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں بھائی؟ میں آپ کی بہن ہوں، اور آپ مجھے یوں ڈس آن تو نہیں کر سکتے نا، ہمارے بچوں کا بھی تو رشتہ طے ہوا ہے۔ وہ سلیمان کی بیٹی تو ابھی بہت چھوٹی ہے، اور اس رشتے کی بات تو بعد میں دیکھی جائے گی، اور ویسے بھی یہ تم نے اپنی خود غرضی کے باعث کیا، تم جانتی تھی نا کہ سکندر نے کیا کیا ہوا ہے، اور تمہیں ڈر تھا کہ ہم لوگ تمہیں چھوڑ نہ دیں، اسی لیے تم نے یہ رشتہ کر دیا۔ ہاں میں نے دکھائی ہے خود غرضی، ہاں میں نے چھپائی ہے حقیقت، مگر میں نے یہ رشتہ جوڑنے کے لیے کیا، صرف اس لیے کہ میں آپ سے نہ کٹوں۔ اب آپ مجھے میرے باپ سے ملنے سے روک رہے ہیں اس لیے کہ آپ لوگوں کے سامنے جھوٹے ثابت نہ ہو جائیں۔ ممی دبی دبی چیخی تھیں۔ میری بات سن لو، اگر تم اس طرح آؤ گی نا تو نہ صرف ہم میں سے کوئی تمہیں لینے نہیں جائے گا، بلکہ واقعتاً تمہارے ساتھ قطع تعلق کر لیں گے، اور جب ابا جان کو یہ معلوم ہوگا نا تو سوچو کہ ان پہ کیا گزرے گی۔ یہ سوچ لینا، اور یہ بھی کہ اگر ان کو کچھ ہوا نا تو اس کی ذمہ دار صرف اور صرف تم ہی ہوگی۔ لیکن بھائی، اور ممی کہتی رہ گئی، لیکن دوسری طرف سے فون رکھ دیا گیا، اور اس نے ممی کے ریسیور رکھنے کا انتظار کیا، اور پھر آہستہ سے فون رکھ کر باہر آیا تو ممی صوفے پہ بیٹھی سر ہاتھوں میں دیے دبی دبی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ اس نے ٹشو کے ڈبے سے 2 ٹشو نکالے اور ان کے سامنے لا کر رکھ دیے۔ ممی نے پھیکا چہرہ اٹھایا اور اسے دیکھا۔ ممی، آپ ماموں کی بات نہ سنیں، ہم پاکستان ضرور جائیں گے، اگر وہ ہمیں نہیں بھی لینے آئیں گے تو ہمارے پاس ان کا ایڈریس تو ہے نا، ہم کیب کر کے ان کے گھر چلے جائیں گے۔ اور وہ بس نم آنکھوں سے اسے دیکھتی رہی، شاید انہیں معلوم تھا کہ وہ دوسرے فون پہ سب سنتا رہا ہے۔ دیکھیں، ہم ان کے گھر جائیں گے مگر ہم وہاں کچھ کھائیں گے نہیں۔ اس نے جیسے انہیں یاد دلایا تھا، وہ آنسوں کے درمیان ہلکا سا مسکرائی اور اسبات میں سر ہلایا، اور تب اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں مسکرائی ہیں۔ اور بہت سال بعد اسے احساس ہوا کہ وہ شاید اپنے کم عمر بیٹے کی
خودداری اور عزت نفس کے پاس پہ فخر سے مسکرائی تھیں. لیکن ممی نے ماموں کی ایک نہیں سنی اور انہوں نے پیسے جوڑنے شروع کر دیے. وہ زیور جو انہوں نے اپنی بھتیجی کے لیے رکھا ہوا تھا وہ بھی بیچ دیا. اب وہ صرف روانگی کے انتظامات میں لگی ہوئی تھیں. ابا کی طبیعت بہت بگڑتی جا رہی تھی اور ممی کو ان کے ساتھ کسی کے رہنے کا انتظام بھی کرنا تھا. ابھی روانگی میں 2 دن تھے کہ ماموں کا فون آ گیا اور انہوں نے بتایا کہ نانا جان کا انتقال ہو گیا تھا. ممی کے لیے نانا کے انتقال کی خبر کا صدمہ اس صدمے سے کہیں چھوٹا تھا جو انہیں یہ جان کر لگا تھا کہ نانا کا انتقال اس روز نہیں بلکہ 1 ہفتہ پہلے ہوا تھا. لیکن چونکہ ممی کے آنے سے ماموں کی عزت اور شان پہ انگلی اٹھائی جانے کا خدشہ تھا اس لیے ان کو اطلاع ہی دیر سے دی گئی تاکہ وہ ان کی وفات کی رسومات میں بھی شامل نہ ہو سکیں. وہ انٹرنیٹ کا دور نہیں تھا، خط اور فون کا زمانہ تھا، لیکن ممی کا نمبر اور ایڈریس بہت دفعہ گھر بدلنے اور دیگر رشتہ داروں سے رابطہ نہ رکھنے کے باعث صرف ماموں کے پاس تھا، اس لیے کسی اور سے بھی اطلاع انہیں نہیں پہنچ سکی تھی. اس روز اس نے پہلی دفعہ اپنی بہت صبر والی مضبوط ماں کو، جن کی سسکیوں کی آواز سانس کی آواز سے اونچی نہیں ہوتی تھی، پھوٹ پھوٹ کر اور بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھا تھا. ان کا تو جیسے سب کچھ لٹ گیا تھا. ان کے پاس رونے کو بہت سے غم تھے. سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ کس بات کا ماتم کریں، باپ کے مرنے کا یا پھر بھائیوں کے رویے کا. 2 روز تک وہ ٹھیک سے کچھ کھا بھی نہیں سکی تھیں اور وہ بس خاموشی سے ان کے ساتھ بیٹھا رہتا تھا. پھر تیسرے روز وہ علی کرامت کی ممی کو بلا لایا. وہ آئیں اور انہوں نے ممی کو تسلی دی تو ممی ذرا سی سنبھل گئیں. انہوں نے کھانا بھی کھا لیا، لیکن ان کے جانے کے بعد وہ اس سے بولی اور ان سے کہا، سنو جہان، میرا خیال تھا کہ تم راز رکھنا جانتے ہو اور ہمارے مسئلے اور جو ہماری پریشانیاں وہ بھی راز ہی ہوتی ہیں. ان کا دوسروں کے سامنے اشتہار نہیں لگاتے بیٹا. جو انسان اپنے آنسو دوسروں سے صاف کرواتا ہے وہ خود کو بے عزت کر دیتا ہے، اور جو اپنے آنسو خود پہنچتا ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط بن جاتا ہے. اور اس نے قفس سے سر ہلا دیا. یہ بات اس نے اپنے ذہن میں، دل میں اور ہاتھ کی لکیروں میں نقش کر لی کہ اسے اپنے مسئلے خود ہی اکیلے اور تنہا حل کرنے ہیں. کبھی بھی لوگوں کو بتا کر نہ تو ہمدردی لینی ہے اور نہ ہی تحسین مانگنی ہے. اور پھر ممی نے بھی پاکستان جانے کا ارادہ بدل دیا. نانا جان رہے نہیں اور جن لوگوں کے دل میں ان کی اور ان کے شوہر کی کوئی عزت ہی نہیں تھی، ان لوگوں کے درمیان جا کر وہ کیا کرتی؟ دوبارہ وہ اس کے سامنے نہیں روئیں، لیکن اب وہ بہت دکھی رہنے لگی تھیں اور ابا کی طبیعت ان ڈراؤنے خوابوں سے بگڑنے لگی تھی جو ان کو اب قریباً ہر رات ستانے لگے تھے. کچھ خواب تو اسے بھی آتے تھے لیکن اس کے خواب میں اس کو ملامت نہیں کیا جاتا تھا، لیکن بس وہ آواز اور وہ پاک سپائے اور وہ گھوڑا اور وہ فوارہ، وہ سارا منظر پھر سے تازہ ہو جاتا اور ایسے جیسے زخم تازہ ہوتے تھے. معلوم نہیں ابا کیا دیکھتے تھے، لیکن وہ اکثر راتوں کو جاگ کر چیخنا اور چلانا شروع کر دیتے تھے. کبھی کبھی تو وہ ممی کے چہرے پہ کوئی نشان دیکھتا تو جان جاتا کہ ابا نے ہاتھ میں اٹھائی چیز ان کو دے ماری ہوگی، لیکن ممی کوئی بھی شکایت نہیں کرتی تھی. یہ وہ سکندر احمد شاہ نہیں تھے جنہوں نے اپنے ملک سے غداری کی تھی، بلکہ یہ تو ایک ذہنی مریض اور قابل رحم آدمی تھے اور اب انہیں ممی کی ضرورت تھی. پھر کچھ عرصہ وہ ہسپتال میں بھی داخل رہے اور پھر جب واپس آئے تو ان کو مستقل رکھنا پڑا. یہ دوائیں ان کو سارا دن خاموش اور پرسکون رکھتی، چاہے وہ جاگ رہے ہوتے یا پھر سو رہے ہوتے. اور پھر کچھ ہی عرصے کے بعد ابا ایک انسان سے ایک ایسے مریض بن گئے جو کمرے تک محدود ہو گئے. ہاں، ہر 15-20 دن بعد ایک دورہ ان کو پڑتا اور وہ توڑ پھوڑ کرتے اور چیختے اور چلاتے، لیکن ممی سنبھال لیتی. وہ لوگ اپنے مسئلے خود ہی حل کرتے رہے اور اپنے مسئلے خود ہی حل کرتے کرتے اب وہ پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی تھیں. اور سین ہوا یہاں پہ ختم.
کرامت بے کی دکان چھوڑنے کے کچھ ہی عرصے کے بعد اس نے ایک چابی ساز کے پاس نوکری کر لی تھی۔ شام میں اب وہ اس کی دکان پہ جاتا تھا جو ان کے گھر سے 10 منٹ کے پیدل راستے پہ ہی تھی۔ اگر اسے کسی کام میں مزہ آتا تھا تو وہ چابیاں بنانے میں تھا۔ کچھ عرصہ تو وہ صرف سیکھتا رہا، یہاں تک کہ عام چابیوں کے بعد وہ چائنیز تالوں اور پیچیدہ قسم کے سیف کی کنجی سازی بھی سیکھنے لگا۔ اس کے پاس لائبریری سے لی گئی ان کتابوں کا ڈھیر ہوا کرتا تھا جن میں لاک توڑنے یا کنجی سازی کے متعلق کوئی بھی معلومات ہوتی۔ وہ بہت ہی مہارت کے ساتھ بنا ضرب لگائے تالا توڑنا جاننے لگا، چاہے وہ ماسٹر کی سے یا پھر لوہے کی پن سے۔ وہ اس فن میں اب تاک ہوتا جا رہا تھا، اور ان سب مشغلوں کا اثر اس کی پڑھائی پہ البتہ ضرور پڑا، اور وہ کبھی بھی بہت لائق قسم کا تو طالب علم نہیں بن سکا تھا۔ اس کے گریڈز ہمیشہ میڈیم رہے۔ وہ ذہین تھا مگر اس کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں تھی، اور دوسرے کام اسے زیادہ دلچسپ لگتے تھے۔ اس کی 14ویں سالگرہ گزرے زیادہ وقت نہیں بیتا تھا جب فرقان ماموں نے اطلاع دی کہ وہ اور سلیمان ماموں ترکی آ رہے ہیں۔ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے اس نے یہ دیکھ لیا تھا، اور ممی جو پرانی تلخیاں، جو اتنا برا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا تھا، وہ سب بھلا کر بس ان کے آنے کی تیاریوں میں لگ گئی۔ انہوں نے تو جیسے دل سے ماموں کو معاف کر دیا تھا، اور ان کے خیال میں ماموں ان کے اس سوال کے جواب میں ہی یہاں آ رہے تھے جو چند روز پہلے انہوں نے فون پر ان سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اور جیہان سکندر شاہ کو لے کر پاکستان آئیں اور ان کا مقدمہ لڑیں تو کیا ماموں ان کو مورل سپورٹ دیں گے؟ مالی مدد کا تو 1 ٹکا نہیں چاہیے تھا انہیں، بس ماموں کا ساتھ درکار تھا۔ فرقان ماموں جواباً تو خاموش ہو گئے تھے، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اور سلیمان کچھ روز تک آئیں گے تو تب اس بارے میں بھی بات کریں گے۔ ممی کی بات اور تھی، مگر جہان کا دل اپنے ماموں سے اتنا بدظن ہو چکا تھا کہ اسے ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں رہی تھی، اور وہ خاموشی سے بس اپنا کام کرتے ہوئے ممی کو سنتا رہتا، اور جو اب اٹھتے بیٹھتے صرف ماموں کی ہی باتیں کرتی تھی۔ ہم نہ پاکستان ضرور واپس جائیں گے، اتنے برس ہو چکے ہیں، لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، اور اب تو یہ جلا وطنی ختم ہونی چاہیے نا۔ بھائی ضرور میرا ساتھ دیں گے، میرے بھائی تو بہت… اور بس ممی ڈھونڈ ڈھانڈ کر ماموں کی خوبیاں گنواتی رہتی۔ اس نے بہت عرصے بعد انہیں اس طرح سے بہت خوش اور پر امید دیکھا تھا۔ وہ انہیں کہہ نہیں سکا کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے انہیں اب دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، اور انہیں اپنی کہی ہوئی بات یاد رکھنی چاہیے۔ لیکن ممی بھائیوں کے نرم رویے دیکھ کر انہیں دوسروں کی فہرست سے نکال کر اپنوں میں لے آئی تھی، جن کے ساتھ وہ اپنے مسئلے شیئر کر سکتی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ سب اپنی ماں سے کہہ سکتا، کیونکہ ابا کا ہونا یا نہ ہونا برابر تھا، لیکن ممی تو اب اس کے لیے سب کچھ تھی۔ ان کی مشقت، محنت، قربانیاں، اور ایک کمزور عورت سے ایک مضبوط عورت میں ارتقاء کا جو عمل تھا، جو اس نے عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا تھا، اس نے بہت دعا کی تھی کہ ممی کبھی بھی دکھی نہ ہو۔ لیکن اسے لگتا تھا کہ ممی غلط لوگوں سے امید لگا کر اب دکھی ضرور ہوں گی۔ لیکن پھر جو ہوا وہ تو اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آخرکار دونوں ماموں آ ہی گئے، اور دوپہر کے کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھا کر انہیں کچن کے سنک میں دھونے کے لیے جمع کر رہا تھا تو ممی اور ماموں کے درمیان ہونے والی گفتگو اسے صاف صاف سنائی دے رہی تھی۔ ہاں بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ اب تم لوگ پاکستان آ جاؤ۔ صوفے پہ بڑے ہی روبدار سے فرقان ماموں کہہ رہے تھے، اور ان کی بات پہ کچن میں کھڑا جہان تو ایک طرف ممی بھی بہت حیرت زدہ ہوئی کہ اتنی جلدی ماموں مان جائیں گے، ان دونوں نے سوچا نہیں تھا۔ اور پھر وہ کہنے لگے کہ
ہاں تم لوگ ہمارے ساتھ ہی آ کر رہو اور وہ سب تمہارا ہی تو ہے سبین. پرانی باتیں بھول جاؤ اور آگے کی سوچو. جہان کی تو پوری زندگی پڑی ہے اور وہ بھی وہیں پڑھ لے گا نا. اور پھر ہائی اسکول کے بعد ہم اسے باہر بھی بھیج دیں گے کسی بہت ہی اچھی یونیورسٹی میں. آخر کو وہ ہمارا بیٹا ہے اور پھر ہمارا داماد بھی تو بنے گا. فرقان ماموں نے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان ماموں پہ بھی ڈالی تھی اور انہوں نے تائیدی انداز میں سر کو اسبات میں جنبش دی. وہ ایسے ہی تھے، بڑے بھائی کے ادب میں ان کی ہر بات کی تائید کرنے والے اور ان کی ہاں سے ہاں ملانے والے. تم جہان کی زندگی کا سوچو سبین، اس کو ایک بہترین مستقبل دو. اور ہم اس کے بڑے ہیں اور ہم اس کو باپ بن کر ہی پالیں گے. باپ بن کر؟ وہ بالکل ٹھہر گیا اور اس نے نل بند کر دیا. لاؤنج میں اب خاموشی تھی، لیکن ایک آواز اب بھی آ رہی تھی جو بند نل کے منہ سے قطرے گرنے کی تھی، جو شاید اس کی ماں کی ساری امیدوں، خوابوں اور توقعات کے بہنے کی تھی. اس سے تو ماموں کی بات ٹھیک سے سمجھ میں نہیں آئی تھی، لیکن کئی دن سے خود کو بہلانے والی اس کی ماں فوراً سمجھ گئی تھی. اور جب ممی بولی تو ان کی آواز میں بھائیوں کی محبت کو ترسی اور رشتوں پہ مان رکھنے والی عورت نہیں بلکہ خوددار عورت کی جھلک تھی، جس کے نزدیک اپنے گھر کی خودداری سب سے بڑھ کر تھی. اور وہ کہنے لگی، میرے بیٹے کا باپ ابھی بھی زندہ ہے بھائی، اور اس کی ماں کے ہاتھ بھی سلامت ہیں. میں خود محنت کر کے اسے پاکستان بھی لے جا سکتی ہوں اور سکندر کا کیس بھی لڑ سکتی ہوں. مجھے سکندر کو مظلوم ثابت نہیں کرنا بلکہ بیماری کے باعث سزا میں کمی کی اپیل کرنی ہے. اور مجھے صرف آپ سے مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے. اور فرقان ماموں ایک دم بھڑک اٹھے اور اسے کہنے لگے، تم تو ایک انتہائی ضدی عورت ہو. جس مغرور اور بد دماغ آدمی نے ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑا، تم اسی کے پیچھے اپنی زندگی کو برباد کر رہی ہو، اور تم اس کو چھوڑ کیوں نہیں دیتی آخر؟ بھائی صاحب، وہ آدمی میرا شوہر ہے اور بیمار ہے. وہ مجھ پہ انحصار کرتا ہے اور آپ کہتے ہیں کہ میں اسے چھوڑ دوں؟ اچھا، اور جو اس نے کیا ہے وہ اس کا فیصلہ کرنے والے آپ یا میں نہیں ہیں، عدالت ہے. اور اب تو ویسے بھی وہ بیمار ہیں، تو ان کو میں کس طرح سے اکیلا چھوڑ سکتی ہوں بھائی صاحب؟ نفرت تو گناہ سے کی جاتی ہے نا، گنہگار سے تو نہیں. اور اب ماموں کی آواز بلند ہو رہی تھی اور وہ کہنے لگے، یعنی کہ تم اس کو ہر جرم سے بری الزماں قرار دے رہی ہو؟ ہاں؟ نہیں بھائی صاحب، میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن آپ یہ کیوں نہیں دیکھتے کہ ہم نے جلا وطنی کاٹی ہے اور کئی برس کاٹی ہے. اب وہ بہت بیمار ہیں. سکندر وہ انسان نہیں رہے جنہوں نے جرم کیا تھا، اور وہ صرف ایک مریض رہ گئے ہیں. آپ مجھ سے اب یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں انہیں چھوڑ دوں؟ ممی کی تو آنکھیں حیرت اور دکھ سے بالکل بھر گئی تھیں. اور اب جیسے سلیمان ماموں نے دھیمے لیکن افسردہ انداز میں کہا، دیکھو، اگر تم یوں اس کا ساتھ دو گی نا تو تم ہر رشتہ کھو دو گی. تم سب سے دور ہو جاؤ گی سبین، اور تم غلط کر رہی ہو. سب تم سے دور ہو جائیں گے. اگر میری فیملی کو کاٹ کر سب مجھ سے خوش رہتے ہیں تو مجھے یہ خوشی نہیں چاہیے، اور نہ ہی ایسے رشتے. انہوں نے اپنی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکنے دیا تھا، اور روندی ہوئی آواز میں، لیکن وہ سر اٹھا کر بہت مضبوطی سے بولی تھی، اگر تم ہماری بات مان لیتی اور سکندر سے طلاق لے کر ہمارے ساتھ چلتی تو ہم تمہارے بیٹے کو بھی پڑھاتے اور اسے سر اٹھا کر جینے کے قابل بناتے.
لیکن اگر تم ہماری بات یوں رد کر دو گی تو ہم بھی کبھی تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے اور نہ ہی تمہارا ساتھ دے پائیں گے۔ اب فرقان ماموں کا انداز دو ٹوک اور مزید سخت ہو گیا تھا۔ یعنی وہ ترکی فتح حاصل کرنے آئے تھے تاکہ جب بہن کو اپنے ساتھ لے کر واپس جائیں تو سر اٹھا کر ان لوگوں سے کہہ سکیں کہ انہوں نے ایک قابل نفرت آدمی کو اپنے خاندان سے نکال پھینکا، اور پھر بہن اور بھانجے کے سر پہ ہاتھ رکھنے پہ انہیں تحسین و تمغے بھی مل جائیں۔ لیکن ممی کو اپنے اور اپنے بیٹے کے لیے یہ مظلوم درہم آمیز کردار منظور نہیں تھا۔ وہ تو سر اٹھا کر جینا چاہتی تھیں۔ اور پھر کیا خوب جواب دیا سبین نے، پہلے بھی آپ نے کب میرا ساتھ دیا جو اب اگر آپ نہیں دیں گے تو کوئی فرق پڑے گا بھائی صاحب؟ تم رشتوں کو کھو کر بہت پچھتاؤ گی سبین۔ ارے میں تو رشتوں کو جان کر بھی پچھتا ہی رہی ہوں بھائی۔ کتنے ہی سیاستدان ہیں جو ملک سے غداری کر کے باہر چلے جاتے ہیں مگر ان کی واپسی پہ آپ ہی ان کو ووٹ دے دیتے ہیں نا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ امیر لوگ ہوتے ہیں، اور ہم آپ کی نظروں میں معیوب اس لیے ہیں کیونکہ ہم غریب ہیں۔ ہمارے پاس ترکی میں لمبی چوڑی جائیداد نہیں ہے، کوئی بہت اونچا سوشل سٹیٹس نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو آپ تو کبھی بھی ہم سے یوں قطع تعلق نہ کرتے نا۔ اور اب فرقان ماموں غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے اور کہنے لگے، تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں رہو گی تو کیا عزت سے رہو گی؟ نہیں، تم ہمیشہ معیوب ہی رہو گی، ایک مفرور قومی مجرم کی بیوی بن کر ذلیل ہوگی تم ہمیشہ۔ اور اب جب وہ کھڑے ہوئے تو سلیمان ماموں بھی ساتھ ہی کھڑے ہو گئے، اور ان کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ بڑے ماموں سے متفق ہیں۔ البتہ ان کو اس طریقہ کار سے اختلاف تھا، لیکن وہ بھی اب کچھ کرنے سے قاصر تھے۔ بڑے بھائی صاحب کے سامنے تو وہ بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اور اب باری آئی تھی جیحان کی۔ بڑے ماموں کی نظر کچن کے دروازے میں کھڑے اس دبلے پتلے لڑکے پہ پڑی تو انہوں نے اس کی طرف انگلی اٹھائی اور پھر کہا، اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہاں عزت سے جی سکو گے؟ کبھی بھی نہیں۔ تم ذلیل ہوگے اور تم خوار ہوگے کیونکہ تمہارا باپ تمہارے نام پہ ایک شرمناک دھبا ہے۔ تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکو گے۔ تمہارے باپ کا نام، تمہارا سر ہمیشہ شرم سے جھکاتا رہے گا۔ ارے تم تو کتوں کی سی زندگی گزارو گے، کبھی بھی عزت اور وقار سے اپنے ملک کا رخ نہیں کر سکو گے۔ وہ غصے میں بولتے اب کانپنے لگے تھے، اور کانپ تو اس کا دل بھی رہا تھا۔ وہ بہت ہراساں سا دروازے کو مضبوطی سے پکڑے کھڑا تھا۔ بس کریں بھائی صاحب، میرے بیٹے کو یوں ٹارچر مت کریں آپ۔ اس نے اپنی ماں کو اپنے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا، اور اس کا قد اپنی ماں سے ذرا سا اونچا تھا، پھر بھی وہ اس کے سامنے ایک ڈھال تھی۔ کیوں نہ کروں؟ اسے بھی تو پتا چلنا چاہیے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے کتنا غلط فیصلہ کیا۔ میں نے تو تمہیں ایک آپشن دیا تھا جو تمہارے بیٹے کے لیے اپنے ملک سے عزت لوٹنے کا واحد راستہ تھا، لیکن تم نے تو وہ ٹھکرا دیا۔ تم نے اپنی ضد کی وجہ سے نا اس کی بھی زندگی جہنم بنا دی ہے۔ نہیں، میں اس کی زندگی جہنم نہیں بننے دوں گی۔ سنا آپ لوگوں نے؟ یہ سر اٹھا کر جیے گا کیونکہ یہ میجر احمد کا پوتا ہے۔ یہ انہی کی طرح فوج میں جائے گا، اور مجھے اب آپ میں سے کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ میں خود بھیجوں گی اپنے بیٹے کو فوج میں،
اور آپ دیکھیے گا کہ میرا بیٹا ایک دن سر اٹھا کر ضرور جیے گا۔ اس نے اپنی نرم خوں ماں کو اپنے سامنے ڈھال بن کر کہتے سنا تھا، فوج مائی فٹ۔ فرقان ماموں نے میز پہ رکھا اپنا سگریٹ لائٹر اٹھاتے ہوئے استحصائیہ سر جھٹکا۔ تم بھول رہی ہو سبین کہ تمہارا بیٹا غدار کا بیٹا ہے، اور غدار کے بیٹے کو فوج میں کبھی نوکری نہیں ملتی۔ ارے وہ تو اسے چھاونی کے قریب بھی نہیں پھٹکنے دیں گے، اس لیے ایسی کوشش بھی مت کرنا، اور اگر کرنے کے بعد بے عزت کر کے نکالے جاؤ نا تو مدد کے لیے میرا دروازہ مت کھٹکھٹانا۔ اور بات کرتے ہوئے انہوں نے اپنی شعلہ بار نگاہوں کا رخ جہان کی طرف کیا جو بالکل دم سادے انہیں دیکھ رہا تھا، اور پھر اسی طرح انگے شہادت اٹھائے انہوں نے اسے ان آخری الفاظ سے متنبہ کیا جو ایک عمر اس کے ذہن میں گونجتے رہے۔ سنو، تم لوگوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، اب جب تمہیں مدد چاہیے ہو تو ہمارے پاس مت آنا، ہمارا در مت کھٹکھٹانا، لیکن مجھے یقین ہے کہ تم بہت جلد پچھتاؤ گی اور پچھتاووں کا شکار ہو کر ہمارے دروازے پہ ضرور آؤ گے۔ اور اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے، اور ملال زدہ سے سلیمان ماموں بھی ان کے پیچھے ہو لیے، اور ممی سر ہاتھوں میں لیے صوفے پہ گرنے کے انداز میں بیٹھ گئیں، اور وہ اسی طرح بت بنا کچن کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے اس کا اندر باہر توڑ کر رکھ دیا تھا، اور اتنی ذلت اور اتنی بے عزتی، کتوں کی سی زندگی گزارنے کی بد دعا ماموں نے اپنی زخمی انا کی تسکین کے لیے کیا کچھ نہیں کہا تھا۔ اور تب اسے واقعی لگا تھا کہ وہ کبھی بھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا، اور وہ فوجی چھاونی کے قریب بھی نہیں پھٹک سکتا۔ پاک سپاہی بننا تو پھر بہت ہی دور کی بات تھی، اور یہ احساس ہی اس کے سارے خوابوں کو ڈبو گیا تھا۔ اس کے بعد کئی دن تک وہ اور ممی نارمل ہی نہیں ہو سکے۔ دونوں چپ چپ سے رہتے تھے، ایک دوسرے سے نگاہیں چرائے اپنے کام نپٹاتے رہتے۔ اوہ، وہ بہت تکلیف دہ دن تھے۔ لیکن ممی روئی نہیں تھی، بلکہ انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا تھا، خود کو اور مصروف کر لیا تھا، اور جہان نے بھی اپنے کام کا دائرہ کار بڑھا دیا، اور امبا کی بیماری بھی بڑھتی گئی، اور کبھی کبھی تو وہ بہت ہی قابو سے باہر ہو جاتے، چیختے چلاتے، ہاتھ میں آئی ہوئی چیزیں دے مارتے، ان بلو پرنٹس کا ذکر کرتے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اس پاک سپاہی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، لیکن اب ممی اور وہ انہیں سنبھال لیا کرتے تھے۔ لیکن ہاں، خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگا تھا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ جاتے ہیں، مگر سننے والوں کے لیے وہ باتیں ساری زندگی کے لیے ایک چبھن بن کر رہ جاتی ہیں۔ وقت تو پھر بھی گزرتا گیا، باسفورس کے پل تلے پانی بھی بہتا گیا، سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز بھی کرتے رہے۔ ارے کہنے والوں کا کیا جاتا ہے، یہ تو سہنے والے ہوتے ہیں جو کمال کر جاتے ہیں۔ اور پھر وقت گزرتا گیا، اور وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پیون نے آ کر اسے اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقاتی اس کا منتظر ہے۔ وہ الجھتا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا، اور اس نے دیکھا کہ اندر تو جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ اب کیا ہوا اور وہاں پہ کس نے کیا کیا، یہ ہم جانیں گے آنے والی ایپیسوڈ میں۔ یہاں پہ کرتے ہیں یہ ایپیسوڈ ختم۔ واقعی میں آج کے ایپیسوڈ میں جس طرح سے ان کے ماموں کا سلوک جہان کے ساتھ دکھایا گیا ہے،
اس کے بعد واقعی ریئلائز ہو رہا ہے کہ کیوں جہان سکندر اپنے ماموں سے اتنا دور رہتا تھا، کیوں وہ اتنا خاموش رہتا تھا، اور کیوں وہ کسی پہ بھی ڈیپینڈ نہیں کرتا تھا، اور کیوں وہ اپنے مسئلے خود ہی حل کرتا تھا، اور کیوں اتنے پزل باکس اس نے بھیجے حیا کو، کیوں اسے اتنے ٹرسٹ ایشوز تھے، اور کیوں واقعی اسے زندگی میں اتنے سارے مسائل تھے۔ جب ایک بچے کے بچپن میں اتنا سب کچھ ہو جائے تو وہ ایک نارمل زندگی گزارنے کے لیے پھر اسے بہت وقت لگ جاتا ہے، اور کچھ ایسا ہی شاید جہان سکندر کے ساتھ بھی ہوا۔ وہ آج بھی اپنے ماموں کے بچپن میں کہے گئے کہ ایک لفظ کو اپنے ذہن میں بٹھائے ہوئے تھا، اور یہ بات سچ تھی کہ وہ آج بھی ان کے سامنے سر فخر سے بلند کر کے شاید نہیں چل سکتا تھا، کیونکہ صرف اس کا باپ ہی نہیں، اس کے باپ کے ساتھ ساتھ اس نے پاکستان سپائی کو بھی دفن کیا تھا اور ان ثبوتوں کو مٹایا تھا۔ کہیں نہ کہیں وہ بھی اس جرم میں تھوڑا بہت دانستہ یا پھر غیر دانستہ طور پہ یا پھر انٹینشنلی، اسے نہیں بھی پتا تھا، لیکن وہ ملوث ہو چکا تھا، اور یہ الفاظ اسے سونے نہیں دیتے تھے۔ اور آج جب وہ پاک آرمی کو جوائن بھی کر چکا ہے اور ایک سپائی ہے، پاکستانی سپائی، پھر بھی وہ ان چیزوں کو فراموش نہیں کر سکا۔ خیر، کیسی لگ رہی آج کی ایپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، اپنا فیڈ بیک میری وائس سے اور تعریفوں سے ہٹ کے ان جنرل بھی ضرور دیا کریں۔ بہت بہت شکریہ دیکھنے کے لیے، اور دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھیے گا، کیونکہ رمضان ہو رہا ہے ختم، عید آ رہی ہے جناب، تو کیسی چل رہی ہے آپ کی عید کی شاپنگ وغیرہ؟ دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔